اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ انسان کی زندگی کے بنیادی ترین مسائل یہی ہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، اور ان دونوں صورتوں کا درمیانی راستہ جس کی ہدایت انبیاء کرام نے کی ہے۔ عالم ہستی کا بے مثال خالق و مدبر ہے کہ تمام عالم جہان آغاز سے انتہا تک اس کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کی زندگی فقط اس دنیاوی زندگی میں منحصر نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی دوسرے عالم میں بھی زندگی جاری رہے گی، اور قیامت کے دن انسان کے اعمال کی جانچ پڑتال اور حساب و کتاب دینے کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان تمام باتوں کو جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے اور حق پر یقین رکھنے کے باوجود کفر کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ جیسے میدان مباہلہ میں پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور صداقت عیسائی وفد پر آشکار ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ کبھی حق کو قبول نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان حق پر اپنی نفسانی خواہشات کو پرائیورٹی دیتا ہے، یعنی پتہ ہونے کے باوجود کہ خدا کا فرمان اور حکم صحیح ہے، لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ہمارے اور اولیاء خدا اور حضرات معصومین علیہم السلام کے درمیان یہی فرق ہے کہ ان کا ایمان ہماری نسبت بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہماری بحث بھی یہی ہے کہ کیا کیا جائے کہ اس ایمانی کمزوری سے باہر آ جائیں اور اپنے ایمان کو اس قدر قوی اور اسٹرانگ کر لیں کہ تمام حالات میں احکام خدا کو تسلیم کریں۔ اس مقصد کے پیش نظر قرآن کریم سے ان آیات کریمہ کو جو کہ اس ڈسکشن سے کنیکٹڈ ہے بیان کیا جائے گا۔ 3 مواقع ہیں جو یہاں بیان کیے جائیں گے۔ پہلا موقع، قرآن کریم میں وہ مواقع جن میں ایمان کی مضبوطی اور اضافے کے بارے میں آیات اتری ہیں، اس کا پہلا موقع سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ وہ لوگ جن کو دوسرے لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، بس ان لوگوں سے ڈرو، لیکن اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین حمایت کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں ارشاد ہوا، آیت نمبر 22، جب صاحبان ایمان نے دشمنوں کے گروہوں کو دیکھا تو کہا یہ وہ ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اور خدا اور رسول نے سچ کہا ہے، اور ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر اس بات کو مشہور کیا گیا کہ اس دفعہ دشمنان اسلام کے پاس بہت زیادہ اسلحہ اور جنگجو قسم کی سپاہ موجود ہے۔ البتہ اس شہرت نے نہ صرف مومنین کے دلوں میں ضعف اور کمزوری کو پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کے دلوں کی روحانی کیفیت کی مضبوطی کا سبب بن گئی، اور بے انتہا شوق اور رغبت کے ساتھ اور پہلے سے بھی زیادہ ہمت اور جرت کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں آئے۔ قرآن کریم اس بارے میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 17، لوگ ان کو کہتے تھے تمام دشمن جمع ہو چکے ہیں،
اور تمہارے مقابلے میں متحد ہو چکے ہیں، اور یقینی طور پر تم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اور تمہاری شکست یقینی ہے۔ اس پروپیگنڈا کا ریئیکشن اور مومنین کے دلوں پر جو حال ان کا تھا وہ قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 17۔ نہ یہ کہ نہیں ڈرے، اور ان کی روحانی اور ایمانی طاقت بھی کم نہیں ہوئی، بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ بات تمام مومنین کے بارے میں بھی صادق آتی ہے، اور اس قسم کے حالات مومنین کے ایمان میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ دوسرا موقع جس کو قرآن نے مومنوں کے ایمان میں اضافے کا سبب سمجھا ہے وہ یہ آیت کریمہ ہے، سورہ فتح آیت نمبر 4۔ وہ وہی ہے کہ جس نے مومنوں کے دلوں میں آرام و سکون ڈال دیا ہے تاکہ اپنے ایمان کو ایمان پر زیادہ کریں۔ اس آیت کے مطابق وہ لوگ جو سچا ایمان رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے اطمینان و سکون کو ان کے قلب اور روح پر طاری کر دیتا ہے، جو کہ ان کے ایمان کی قوت اور زیادہ ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ خدا کے لطف و کرم میں سے ایک لطف یہ ہے کہ اپنے بعض بندوں اور سچے مومنوں کو یہ حالت عطا کر دیتا ہے۔ اس طرح مادی نعمتیں، جو مٹیریلسٹک چیزیں ہم پر نازل ہوتی ہیں اور نعمتیں نازل ہوتی ہیں، مثلا بارش کو آسمان سے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، اسی طرح معنوی اور روحانی نعمتیں ہیں کہ جن کو سچے مومنین کے دلوں پر نازل کرتا ہے۔ اور یہ وہ نزول کس طرح ہوتا ہے، وہ نازل شدہ چیز کیا ہوتی ہے، یہ ایک ایسا امر ہے جس کے درک کرنے کی قدرت صرف وہ لوگ رکھتے ہیں جن پر اس قسم کی عنایت ہوتی ہے۔ یہ بے حساب نعمت ہر کسی کو نہیں دی جاتی، بلکہ یہ نعمت ان لوگوں کو عنایت کی جاتی ہے جو اپنے اندر ایک خاص استعداد، ایک خاص صلاحیت پیدا کر چکے ہوتے ہیں۔ خدا نے بھی وعدہ کیا ہے کہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے تقرب کے راستے پر حرکت کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اگر اس نے ایک قدم خدا کی طرف اٹھایا تو خدا اس کی طرف 10 قدم آگے بڑھائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اور اس کے برعکس یہ بات ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو گمراہی میں قدم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نہایت ڈرنے والی چیز اور عبرت طلب بات، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پختہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہر قیمت پر ہر قدم گمراہی اور تاریکی کی طرف بڑھائیں گے، تو خدا بھی ان کے زوال میں جلدی کرے گا۔ سورہ صف آیت نمبر 5۔ جب حق سے انہوں نے منہ موڑ لیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جی ہاں، خدا کا گمراہ کرنا اس طرح کا ہے، جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے تو پھر اس کی کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ خیر صورت جو دوسرا موقع بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی طرف سے بعض مومنوں کے دلوں میں سکینہ اور وقار کو نازل کرتا ہے تاکہ ان کے ایمان کو قوت بخشے اور مضبوط اور محکم کر دے۔ لیکن جیسا کہ بیان کیا گیا، اس سکینہ اور وقار کا نازل ہونا بغیر کسی جواز کے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مومنین کے گروہ ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے ہی اس کے لیے زمین ہموار کر لی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ تیسرا موقع وہ آیہ کریمہ جو ایمان کے اضافے کو بیان کر رہی ہے، سورہ انفال آیت نمبر 2۔ مومن وہی لوگ ہیں کہ جب خدا کا نام سنتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب اللہ کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی حقیقی مومن وہی لوگ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جائے تو دل کانپنے لگے۔
کیوں؟ کیا خدا ڈرانے والا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب گناہ سرزد ان سے ہو جائے تو خدا کا نام آنے کی وجہ سے کپ کپی ان کے جسم پر طاری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے لوگ وہ بھی ہیں جو بلند معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں، خدا کا نام آتے ہی وہ عظمت خدا کی وجہ سے اس حالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم سب نے کم یا زیادہ اس حالت کو ایکسپیرینس کیا ہے، اپنی ڈیلی لائف میں اس حالت سے گزرے ہیں۔ جب کوئی بزرگ شخصیت کے سامنے جاتے ہیں تو ایک کپ کپی کی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے، کبھی دل گھبرا جاتا ہے، کبھی ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور ہماری زبان میں لکنت آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بزرگ شخصیت کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ حقیقی مومن اپنے اندر عظمت خدا کو درک کرتا ہے، اس کو اویئرنیس ہوتی ہے، اور خدا کی یاد میں جب وہ پڑ جاتا ہے تو ایک قسم کا اضطراب اس کے دل پر طاری ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 2، جب اس کی آیات کو ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز یہاں تیسرا موقع جو ڈسکس کیا گیا یہ وہی ہے کہ وہ چیزیں جو تقویت ایمان اور زیادتی ایمان کا سبب بنتی ہیں ان میں سے ایک آیات خدا اور قرآن کو سنا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق روز بروز زیادہ سے زیادہ عمل کریں اور خدا کے قریب ہونے کے اسباب کو زیادہ سے زیادہ پیدا کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ التماس دعا۔